والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون يخشون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره. وقال في تبارك وتعالى في القرآن: إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بے سے بہا نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ایمان کی دولت ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ نوازشات کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انوار و برکات کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور یہ ایمان ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ و فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن اس شخص کو جنت میں داخل ضرور کرے گا، کیونکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو اس کے لیے جنت۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہ کر ضلالت و گمراہی میں پھنس جائے، اس دنیا کے اندر رہ کر بدعات و خرافات میں رہ کر پھنس جائے، اس دنیا کے اندر رہ کر ہم معصیات کا اڈا اپنے اس دل کے اندر جما لیں، ہم اس دنیا کے اندر رہ کر تمام حرام اور حلال چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیں، لیکن مرنا سب ایمان والوں کو ہے۔ ایمان کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے والے تھے، لیکن ان صحابہ نے ایمان قبول کیا اور ایمان کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، تو وہی لوگ کامیاب و کامیاب ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دینے والے تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے بن گئے، کیونکہ قرآن اس بات کی ہدایت اور گائیڈ کرتا ہے: اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم لوگ جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو جہنم کے دہان سے بچا کر تم کو جنت والے راستے پر ڈال دیا۔ تو کون تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی؟ وہ کون تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان دینے والے تھے، لیکن وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے بن گئے، کیونکہ صحابہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد فخر و فخر کی زندگی بھی گزاری ہے۔ وہی صحابہ حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ لیے، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیے، حضرت خباب بن ارد کو دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی مسکنت کی حالت میں، فقیری کی حالت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے ایمان پر کو اس داؤ پر نہیں لگایا۔ ایمان جب داؤ پہ لگ جائے گا تو پھر جنت کی کوئی وقت نہیں، آخرت کی کوئی وقت نہیں، قبر اور حشر کی کوئی وقت نہیں، اور میدان محشر کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی جب ایمان ہماری زندگی کے اندر نہیں رہے گا۔ جب ایمان ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا تو پھر یہی ایمان والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر بسانے والا تھا، یہی ایمان والا جب ہدایت سے دور ہو کر ضلالت و گمراہی میں جا کر پھنس جائے گا تو یاد رکھنا کیا ہوگا، تو پھر یہ بدعات کو بھی انجام دے گا، یہ جو ہے ساری چیزیں انجام دے گا، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کو بھی انجام دے گا، اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا، اپنے بھائی کو بھی گالی دے گا، اپنے پڑوسیوں کو ایذا بھی دے گا، ساری کی ساری چیزیں ایجاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آج ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کا دعویٰ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں جھانک کر دیکھیے معاشرے میں کیا کیا بدعات انجام نہیں دی جا رہی۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو جھانکنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا انجام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین لے کے گئے ہیں، یہ دین 1400 سال پہلے کا دین ہے، حالانکہ دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی شریعت سے اپنی روگردانی کر کے اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور گمراہی تمہارے پیروں کے اندر دھس جاؤ گے، اور تمہیں کبھی کامیابی اور بامراد نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے، جو حق سے ٹکرائے گا چکنا چور ہو جائے گا۔ آج امریکہ کو دیکھ لیے جو سپر پاور طاقت ہے، ساری دنیا پر اس کا ڈنکا بجتا ہے، اور اسی میں سے ایک مارکوڈ ہے جس نے کہا تھا ہم کسی معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، کہ فلسطین سے کسی بھی معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو وہی مارکوڈ جو ہالی ووڈ کا VIP لاس اینجلس میں رہنے والا، اسی کا گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے ویران کر کے اسی کو گھر کو جلا کر تباہ و برباد کر دیا۔ کہا طاقت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، امریکہ کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگاری کے ذریعے سے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو VIP علاقہ ہے، جو بڑے بڑے ہالی ووڈ رہتے ہیں، انڈسٹری کے بڑے بڑے فلم اسٹار رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آتا ہے تو سب کو تہربانہ کر دیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو اگلی پچھلی سب برابر کر دیتا ہے۔ کہا امریکہ اور اسرائیل جو فلسطینیوں پر روزانہ 12 مہینے سے ظلم ڈھا رہا تھا، مسلسل اور کنٹینیو
مسلسل اور کنٹینیو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان فلسطین کے مسلمانوں پر، جن کا ایمان دیکھا جائے تو اس ایمان کے لیے، اس مسجد اقصی کے لیے، اس فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس مسجد اقصی کو، اس فلسطین کی اس سرزمین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ ایمان کی زندگی کے اندر تھا۔ جب ایمان ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ایمان ان کی رگوں کے اندر بسا ہوا تھا، رچا ہوا تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ امریکہ کی طاقت ہو وہ الگ ہے، اسرائیل کی طاقت ہو وہ الگ ہے، لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، نہ اسرائیل ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ساری طاقتیں ایک طرف لے جاتی ہیں جب ہماری زندگی کے اندر ایمان ہوگا۔ تو ایمان کہاں ملتا ہے؟ اور ایمان جو بچایا جاتا ہے کہ سرداری کے بلبوتے پہ اللہ تبارک و تعالی ایمان نہیں دیتا، اور جنت کے بسانے پر ایمان نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ایمان اسی کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر اس ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر اس ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے دل کے اندر ایمان تھا۔ اور دنیا کی سپر طاقت سے ٹکرا گئے ہیں، کس طرح سے ٹکرا گئے؟ ان کا چکنا چور کر دیا۔ حالانکہ صحابہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی ایٹمی بم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، وہ تو ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ ان کے دل کے اندر ایمان تھا، ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے دل کے اندر کی جو دنیا ہے وہ بھی مضبوط ہوگی، جو باہر کی دنیا ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے طاقت۔ صحابہ سے سیکھو۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ صحابہ کا ایسا ایمان تھا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے دنیا نہیں تھی، ان کے لیے دنیا نہیں تھی، ان کے لیے صرف اور صرف آخرت تھی۔ وہی صحابہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، وہی صحابہ کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میں کسی درخت کا ایک تنا ہوتا اس کو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کسی جسم کا بال ہوتا اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا۔ آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، حالات بہت زیادہ سنگین ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جس طرح ہم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کی کس طرح حفاظت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان والا بنایا ہے۔ جب ایمان والا بنایا ہے تو کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا۔ حساب کی چیز کا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا اور دنیا کے اندر رہ کر تو نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ کہیں تو نے ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر تو آخرت کو بھول گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اس دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہو۔ کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا فکر کرنی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے ایمان کو بنانا۔ ایمان کس طرح ہوگا کہ صحابہ والا ایمان، مضبوط ایمان، پہاڑوں جیسا ایمان، حضرت ابوبکر صدیق جیسا ایمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا ایمان۔ یہ سارے کے سارے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ آج ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو دنیا کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے بعد
پھر بھی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے.